السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 32 سے آج ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان یہ ہے: جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کا بیان۔ اس مسئلے کو مندرجہ ذیل آیت سے صاحب کتاب نے مستنبط کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس کا مرادی معنی یہ ہے: والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مرد فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، ان کی بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روک رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت مکمل کر لیں، یعنی جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جو وہ اپنی ذات کے اندر معروف طریقے سے کرے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہوا۔ اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے، گویا کہ اس کی تفسیر، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے انتقال کر جاتے ہیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ان کی بیویاں 4 ماہ اور 10 دن انتظار کریں، مطلب 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو تم پر، یعنی مردوں پر، ان عورتوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے کرتی ہیں، یعنی معروف طریقے سے جو شادی کر لیتی ہیں، تو اس سلسلے میں دوسرے حضرات کے اوپر کوئی جرم، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جس میں دونوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ راتیں بھی شامل ہیں، یعنی 4 مہینے 10 دن، تو اس میں دن بھی ہیں اور راتیں بھی ہیں، یعنی وہ اس مدت میں کسی اور کو خاوند نہیں بنا سکتی، اور اس کے بعد شادی کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان کے اوپر، نہ ان کے اولیاء اور سرپرستوں کے اوپر۔ آگے فرماتے ہیں، کتب اصول میں، یعنی اصول کی کتابوں میں یہ تذکرہ آیا ہے کہ قول باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ سورہ طلاق میں آیا ہے۔ تو کتب اصول میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قول چاہتا ہے کہ حمل والی عورت کی عدت حمل کا بچہ بچی جن نہ ہو، یعنی وضع حمل، جیسے ہی بچہ یا بچی کی ولادت ہو جائے تو عورت کی یہ عدت ہونا چاہیے، حمل والی عورت کی، خواہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، خواہ وہ مطلقہ ہو، یا کسی اور حالت میں ہو۔ یعنی سورہ طلاق کی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ حمل والی جو بھی عورت ہے، اس کی عدت وضع حمل ہونا چاہیے، یعنی بچہ بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہونا چاہیے۔ اب اس آیت میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ عورت کا خاوند بھی فوت ہو گیا ہو، یا پھر وہ مطلقہ ہو، یا کسی اور حالت میں ہو، بس حمل والی اگر ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ اور جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں خاص موقع کا حکم بیان کیا گیا، یعنی جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت وضع حمل ہے،
جن کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو سورہ طلاق والی آیت اور اس آیت کو ملائیے تو ایک مسئلے میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جیسے ایک عورت حاملہ بھی ہے اور اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا، اب اس کی عدت کیا ہونا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی آیت یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس لیے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہونا چاہیے، اور سورہ طلاق کی آیت یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ حاملہ ہے اس لیے اس کی عدت جو ہے وضع حمل یعنی بچہ جنتے ہی اس کی عدت مکمل ہونا چاہیے۔ اسی کو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی بہر صورت عدت 4 مہینے 10 دن ہے، خواہ حمل والی ہو یا بے حمل ہو۔ بس ایسی حاملہ جس کا خاوند موجود ہو اس کی بلا شک عدت وضع حمل ہے۔ یوں ہی وہ عورت جو حاملہ نہیں ہے اور اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے وہ بھی یقیناً 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، لیکن ایسی عورت جو حاملہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اسی مسئلے کو میں نے بھی ذکر کیا تھا، اس کی عدت کے بارے میں دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کی آیت چاہتی ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہونا چاہیے کیونکہ اس کا شوہر مر چکا ہے، اور سورہ طلاق کی آیت یہ کہتی ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ حمل والی ہے۔ تو بظاہر یہ تعارض نظر آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سلسلے میں مذہب یہ ہے کہ وہ آیت جو سورہ طلاق میں ہے یعنی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، وہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آیت ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تو سورہ بقرہ والی آیت جس میں 4 مہینے 10 دن کا تذکرہ ہے وہ جو ہے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جو سورہ طلاق کی آیت ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا اس صورت میں عورت حاملہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت وضع حمل ہے، 4 مہینے 10 دن کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ لہذا یہ آیت سورہ طلاق کی آیت سے اس قدر مضمون میں منسوخ ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت ایک صورت میں، ایک شق میں یا ایک توجیہ میں یا صرف اتنی بات میں، جب عورت جو ہے حاملہ بھی ہو اور اس کا خاوند بھی فوت ہو گیا ہو، اس مقدار میں سورہ طلاق کی آیت سے یہ منسوخ ہے جو دونوں کا مشترک ہے۔ نسخ کی قسم علماء اصول کے نسخ کی یہ قسم علماء اصول کے عرف میں وصف حکم کا نسخ کہلاتی ہے، یعنی یہاں جو منسوخیت ہوئی یعنی سورہ طلاق کی آیت نے سورہ بقرہ کے حکم میں سے ایک حصے کو منسوخ کیا، تو اس قسم کا جو نسخ ہوتا ہے تو یہ حکم کے وصف کا نسخ ہے، پورے حکم کا نسخ نہیں ہے، تو یہ وصف حکم کا نسخ کہلاتی ہے، یعنی اصل حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ اس کا وصف یہ منسوخ ہوا ہے، اور وہ وصف یہاں عمومیت ہے، یعنی والذین یتوفون منکم میں جو عموم تھا وہ عمومیت منسوخ، وہ عموم منسوخ ہو گیا، اور یہ قسم نسخ کی یعنی وصف حکم، یہ قسم اگرچہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے لیکن وہ اس آیت میں اسے قبول کرتے ہیں، اور نسخ وصف کے بجائے اس کا نام تخصیص العموم رکھتے ہیں، یعنی بات وہی ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو وصف حکم بولتے ہیں کہ وصف حکم کا نسخ ہے، لیکن اسی چیز کو امام شافعی تخصیص العموم بولتے ہیں، یعنی عموم کی تخصیص ہے۔ ان کا یہ نام رکھنے کی بنیاد یہ ہے کہ تخصیص ان کے نزدیک مفصول ہوتی ہے، اور ہم احناف کے نزدیک مفصول نسخ ہے، تخصیص نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک مذکورہ عورت 2 عدتوں میں سے جو لمبی عدت ہوگی وہ گزارے گی۔ ایک عدت کیا ہے؟ وہ عورت کو ذہن میں رکھیے
یعنی جو حاملہ بھی ہو، شوہر بھی فوت ہو چکا ہو۔ تو حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک جو لمبی عدت ہوگی عورت وہ عدت گزارے گی، اور یہ حکم ان حضرات نے ازروِ احتیاط ارشاد فرمایا ہے، یعنی اگر وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے کہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے بچی کا جنم ہو جائے گا، تو اس صورت میں وضع حمل کے بجائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، اور اگر وضع حمل کا وقت 4 ماہ 10 دن سے زیادہ ہے تو اب یہ عورت وضع حمل کی عدت گزارے گی۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دونوں آیتوں پر عمل ہو سکے۔ پھر اس آیت کریمہ کے عموم کو دیکھا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آزاد عورت اور لونڈی دونوں کی عدت خاوند فوت ہونے کی صورت میں برابر ہو، کیونکہ یہاں پر آزاد اور لونڈی کی تقسیم بیان نہیں کی گئی ہے۔ آیت عموم ہے والذین یتوفون منکم، یعنی جن کے بھی مرد فوت ہو جائیں، تو لونڈی کا بھی مرد ہوتا ہے، آزاد کا بھی مرد ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لونڈی اور آزاد دونوں کی عدت جو ہے خاوند کے فوت ہونے کی صورت برابر ہونا چاہیے، جیسا کہ امام الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا۔ لیکن علماء اصول کا ضابطہ ہے کہ لونڈی کا حق آزاد عورت کے حق کا نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، اور یہ ضابطہ تمام حالات میں کارآمد ہے۔ اس ضابطے کے پیش نظر لونڈی کا خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 2 مہینے اور 5 دن ہوگی۔ ان تمام باتوں کی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آزاد عورت کی خاوند فوت ہو جانے کی صورت میں عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اس آیت کی وجہ سے آزاد عورت کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور لونڈی کی عدت 2 ماہ اور 5 دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلامی کی وجہ سے حقوق نصف یعنی آدھے ہو جاتے ہیں، اور اگر خاوند کے فوت ہونے پر حاملہ ہے، عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق فرمایا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، تو اس کو مطلق فرمایا ہے۔ لہٰذا لونڈی کا شوہر مر جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 2 مہینے 5 دن ہے، لیکن اگر اس کا شوہر فوت ہو اور وہ حاملہ بھی ہو تو اس سلسلے میں اس کی عدت جو ہے یہ وضع حمل ہوگی، کیونکہ آیت کے اندر مطلق ہے کہ ہر حمل والی عورت کی عدت یہ وضع حمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو چاہے میں اس سے اس بات پر مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ کس بات پر؟ کہ سورۃ النساء القصری یعنی سورہ طلاق اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، یعنی والذین یتوفون منکم یہ پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورہ طلاق کی آیت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں اس بات پر کسی سے بھی مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ طلاق والی آیت یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ بقرہ والی آیت یہ پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی اس یقین کے ساتھ آپ فرماتے تھے گویا اس سے نص کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر عورت بچی جنے اور اس کا فوت شدہ خاوند شوہر ابھی غسل والے تختے پر ہی ہو تبھی اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے حلال ہے کہ کہیں اور شادی کر لے۔ تو حضرت ابن مسعود اور حضرت عمر ان دونوں کی طرف سے کس قدر صراحت کے ساتھ یہ بات آئی کہ یہ حضرات سورہ طلاق کی آیت سے جو ہے والذین یتوفون منکم سورہ طلاق والی آیت کے حکم کے بعض حصے کو منسوخ مانتے تھے، اور اس قدر ان کو یقین کہ اس پر مباہلہ کرنے بھی تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر فرمائی۔ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کی خلقت کی تکمیل کے لیے
4 مہینے درکار ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ 40 دن کے فاصلے سے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور 10 دن زیادہ بڑھائے گئے تاکہ بچے کا اظہار اچھی طرح ہو جائے۔ یا یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ جنین یعنی اگر نر ہو تو وہ 3 مہینے میں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر مادہ ہو تو اس کے لیے حرکت کرنے میں 4 مہینے کا عرصہ درکار ہے۔ بس دونوں مدتوں میں سے جو دور کی مدت ہے اس کا اعتبار کیا گیا، اور اس پر 10 دن اور بڑھا دیے گئے تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات ابتدائی حرکت بہت کمزور، ضعیف اور کمزور ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ محسوس نہ ہو سکتی ہے۔ یہ تفصیل بیضاوی میں مذکور ہے۔ آگے دیکھیے، مسلمان اور کتابی عورت۔ مسلمان اور کتابی عورت اس عدت وفات میں ہم احناف کے نزدیک برابر ہیں، یعنی مسلمان عورت کا خاوند مر جائے یا پھر کتابی عورت کا مسلمان خادم مر جائے تو احناف کے نزدیک دونوں کی عدت برابر ہے۔ لیکن قاضی بیضاوی نے جو ذکر کیا کہ عموم لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس عدت میں مسلمان اور کتابی عورت برابر ہوں، جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، تو اس کا جواب شیخ اسام رحمہ اللہ نے یوں دیا ہے کہ ان دونوں قسم کی عورتوں کے درمیان کتب حنفیہ میں بھی ہم کوئی فرق نہیں پاتے، بلکہ محیط میں لکھا ہے کہ کتابی عورت جب کسی مسلمان مرد کے نکاح میں ہو تو اس پر بھی وہی واجب ہے جو مسلمان عورت پر واجب ہے۔ ھذا کلامہ، یہ بیضاوی کا کلام تھا۔ چلیے پھر یہ سورۃ البقرہ کی آیت یعنی والذین یتوفون منکم، تو سورہ بقرہ کی یہ آیت سورہ طلاق کی آیت سے اسی قدر مضمون میں منسوخ ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ عورت حاملہ بھی ہو اور شوہر بھی فوت ہو چکا ہو، تو صرف اسی مضمون میں یہ منسوخ ہے۔ اسی طرح یہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت اپنے سے بعد والی آیت کی بھی ناسخ ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ آیت جو ہم سبق میں پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ آیت اپنے بعد والی آیت کے لیے منسوخ ہے۔ اس کی بعد والی کون سی آیت ہے وہ یہاں سامنے لکھی ہے، یعنی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کیونکہ یہ بعد والی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوہ کی عدت 1 سال ہونی چاہیے، بیوہ کی عدت 1 سال ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے والی آیت جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہونی چاہیے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ اپنے بعد والی آیت کی بھی ناسخ ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں اسی طرح یہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت اپنے سے بعد والی آیت کی ناسخ بھی ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ یعنی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کیونکہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے، یہ بعد والی آیت، کہ وہ بیوہ کی عدت 1 سال مکمل ہونی چاہیے، اور اس میں اس بات کا بھی تقاضا ہے کہ مرد نفقہ اور رہائش کے بارے میں لازماً وصیت کر جائے، یعنی اس کے اخراجات اور اس کے رہنے کرنے کے بارے میں ضروری طور پر وصیت کر جائے۔ لہٰذا 1 سال تک عدت کا وجوب 4 مہینے 10 دن عدت مقرر کر کے منسوخ کر دیا گیا۔ تو گویا یہ آیت جو بعد والی تھی یہ سورہ بقرہ کی پہلی والی آیت سے منسوخ ہو گئی، اور وہ آیت تلاوت کے اعتبار سے اگرچہ منسوخ آیت سے مقدم ہے۔ کون سی والی آیت؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یعنی 4 مہینے 10 دن والی آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے منسوخ آیت سے پہلے ہے، یعنی وصیۃ لازواجہم جس آیت میں ہے اس سے پہلے ہے یہ، لیکن نزول میں متأخر ہے، یعنی نازل بعد میں ہوئی ہے، تلاوت میں یہ پہلے ہے۔ اور یہ بات یعنی ناسخ کا مقدم فی التلاوت اور منسوخ کا مؤخر فی التلاوت ہونا قرآن کریم میں 2 مقامات پر ہے، جس کی متعلق گزر چکا ہے،
اور نفقے کی وصیت کا وجوب منسوخ ہے۔ یعنی اس میں کیا تھا؟ دو چیزیں تھیں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں، ایک تو یہ کہ بیوہ کی عدت 1 سال ہے، اور دوسری چیز کیا تھی کہ شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو 1 سال کی عدت یہ تو 4 اشہر و عشرہ سے منسوخ ہو گئی، اور وصیت کی جو وصیت کا حکم تھا یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جس کی اور نفقے کی وصیت کا وجوب، یعنی نفقے کی وصیت کا واجب ہونا یہ منسوخ ہے، جسے میراث کی آیت نے منسوخ کیا۔ وصیت کی جگہ اب 1/4 یا 8واں حصہ بطور وراثت مقرر ہوا، یعنی اگر شوہر کی اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے کہنا چاہیے 1/4 حصہ یہ مقرر ہے۔ لہذا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیوہ عدت والے گھر سے دن کے وقت اور رات کے کچھ حصے میں نفقے کی خاطر نکل سکتی ہے، لیکن رات اپنے فوت شدہ خاوند کے مکان میں ہی بسر کرے، برخلاف مطلقہ کے کہ اس کے لیے عدت کی مدت کا نفقہ ہے، یعنی جس کو طلاق ہو گئی ہے اس کے لیے عدت کے دوران نفقہ ہے، لہٰذا وہ نفقے کے حصول کے لیے باہر نہیں جا سکتی۔ یعنی مطلقہ عورت جو عدت گزار رہی ہے وہ اپنی اخراجات وغیرہ کے لیے باہر نہیں نکل سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کا خرچہ طلاق دینے والے شوہر کے ذمے ہے۔ لیکن جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے وہ عدت کے دوران جو ہے رات کے وقت، دن کے وقت میں باہر نفقے کے لیے نکل سکتی ہے، اور رہائش بھی ہم احناف کے نزدیک اس کے لیے ثابت نہیں ہے، یعنی جو متوفی عنہا زوجہا ہے، جو بیوہ ہے، اس کے لیے رہائش بھی ثابت نہیں ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے رہائش ثابت کرتی ہیں۔ اور وہ عورت جو طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہو یا موت کی عدت گزار رہی ہو، جس طرح اس کے لیے نئی شادی کرنے سے رکنا ضروری ہے، اسی طرح اس پر حداد واجب ہے، یعنی عدت کے دنوں میں زیب و زینت سے پرہیز کرے گی اور خوشبو یا تیل وغیرہ استعمال نہ کرے گی۔ ہاں، عذر کی وجہ سے تیل استعمال کر سکتی ہے۔ اسی طرح پیلے رنگ کے کپڑے، زعفرانی رنگ کے کپڑے، جو ہے ریشمی کپڑے بھی استعمال نہیں کر سکتی، اور مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگ کر کے خوبصورت بھی نہیں ظاہر کر سکتی۔ اسی طرح ہر ایسا کام جس سے خوبصورتی ٹپکتی ہو، ظاہر ہوتی ہو، وہ اس سے اجتناب کرے گی، پرہیز کرے گی۔ مبتوطہ یعنی بائنہ طلاق والی کے حداد میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ آخر وہ زیب زینت کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اگر طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے تو اس کے لیے مذکورہ اشیاء سے زیب و زینت حاصل کرنا مستحب ہے تاکہ شوہر کو رجوع کرنے کے لیے رغبت پیدا ہو سکے۔ اب ہم آخر میں آیت مذکورہ کے بعض الفاظ کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں لفظ پہلے یتوفون جمہور کے نزدیک فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فعل معروف پڑھا ہے، جس کی بنا پر معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنی مدت عمر پوری کر لیتے ہیں، جو اپنی مدت عمر پوری کر لیتے ہیں۔ اور یتوفون کے اوپر ویذرون کا عطف یتوفون پر ہے، اور یہ دونوں فعل الذین کا صلہ ہیں، اور یتربصن اس کی خبر ہے۔ اس میں کوئی ایسا عائد یعنی ضمیر نہیں جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہو، حالانکہ ربط کے لیے ہونا چاہیے تھا، لہٰذا تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ زوجات الذین یتوفون منکم ویذرون ہن یتربصن، یعنی مضاف حذف ہے، بس اس صورت میں ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی جو محذوف ہے، اور الذین کی طرف مضاف ہے، یا تقدیر عبارت یوں ہوگی یتربصن بعدہن، یعنی ظرف حذف ہوگا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوگا، اور ضمیر کا مرجع الذین ہے۔ 4 اشہر و عشرہ، اس میں یعنی 4 مہینے 10 دن۔ 4 اشہر و عشرہ میں لفظ اربعہ کی تذکیر یعنی مذکر ہونا، اس کی تمیز جو مضاف الیہ ہے اشہر کے اعتبار سے واضح ہے۔ ہاں، اشرن کی تانیث لیالی یعنی راتوں کے پیش نظر ہے، کیونکہ یہ اشہور کے غیر کا نام ہے اور ایام اس میں بالطبع داخل ہے۔ اس تذکیر و تانیث کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شہر یعنی مہینہ، شہر کی ابتدا عادتاً دنوں سے ہوتی ہے،
راتوں سے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اربعۃ فرمایا تو اس کی ابتدا دنوں سے ہوگی اور راتیں بالتبع دنوں میں داخل ہوں گی۔ پھر جب 4 ماہ راتوں سمیت مکمل ہو گئے، 4 ماہ راتوں سمیت مکمل ہو گئے، اب بعد والے 10 دنوں کی ابتدا بھی دنوں سے ہوگی۔ لہذا اگر عشرن کے بجائے عشرتن کہا جاتا تو دن مکمل 10 ہو جاتے، لیکن راتیں 9 ہوتی، اس لیے عشرن ذکر فرمایا تاکہ دن اور رات کی تعداد 10 مکمل ہو جاتی، لیکن یہ وجہ قابل قبول نہیں ہے۔ واضح اور ظاہر تر یہ ہے، یہ صاحب کتاب کہتے ہیں، ظاہر تر یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت کا اعتبار خاوند کے انتقال سے شروع ہوتا ہے، خواہ اس کا انتقال دن کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو۔ اور لفظ اشہر کا اطلاق اگر عرفاً دونوں پر بالقسط ہوتا ہو اور راتیں ان میں بالتبع داخل ہوں تو لفظ اربع کی تذکیر ظاہر ہے، اور اگر اس کا عکس ہے تو پھر اس کی تذکیر معدود کی رعایت کے لیے، جس کو شمار کیا جا رہا ہے اس کی رعایت کے لیے ہوگی۔ اور قصداً لفظ اشہر کا اطلاق دن اور رات دونوں پر ہو تو پھر اربعۃ کی تذکیر مذکر کو مؤنث پر ترجیح دینے کی وجہ سے ہوگی، یا یہ کہا جائے گا کہ معدود یعنی جس کو شمار کیا جا رہا ہے جب مؤنث ہو اور لفظ مذکر ہو تو دونوں وجہیں جائز ہوتی ہیں، مذکر کی بھی مؤنث کی بھی۔ لہذا معدود کی جب جزء مؤنث ہوگی اور لفظ مذکر ہوگا تو بطریقہ اولا جائز ہوگا۔ رہی لفظ عشرن کی تانیث، وہ اس لیے کہ اگر اس سے مراد صرف دن ہو جیسا کہ سمت و عشرن میں ہے تو اس صورت میں عرف کے اعتبار سے تذکیر استعمال نہیں ہوتی، لہذا جب اس سے مراد دن اور رات دونوں ہوں تو بطریق اولا تذکیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے خاوند سے نکاح حرام اس وقت تک ہے جب تک عورت عدت گزار رہی ہو، اور اگر اس کی عدت مکمل ہو گئی ہو تو تم پر اے ائمہ و حکام اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے جو وہ عورتیں اپنے بارے میں دوسرے ہونے والے خاوند سے نکاح و شادی کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، اور ان کی یہ گفتگو ایسی وجہ سے ہو جسے شریعت برا نہیں سمجھتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گناہ و حرج نہیں سے خطاب ائمہ اور حکام سے فرمایا، حالانکہ محل و مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے خطاب زوجات یعنی عورتوں سے کہا جاتا کہ تم پر گناہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکام اور ائمہ سے مراد یہاں پر جو مسلمانوں کے دینی دنیاوی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکام اور ائمہ کو حکم دیا ہے کہ شریعت کی رعایت اور اس کے احکام و حدود کی پابندی کی جائے، لہٰذا عورتوں اور ہونے والے خاوندوں کا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ایسا ہوگا گویا اس کا ارتکاب حکام اور ائمہ نے کیا ہو، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زوجات یعنی عورتوں کا، بیویوں کا گناہوں کے ارتکاب سے بچنا دراصل حکام کا گناہوں کے ارتکاب سے بچنا ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عورتیں عقلی صلاحیت قلیل ہونے کی وجہ سے، کم ہونے کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ شریعت کے قوانین اور ضوابط یعنی اصول و ضوابط کی حفاظت نہ کر سکیں، تو اس کا علاج یہ کیا گیا کہ حکام کو ان پر ولایت دے دی گئی، سرپرستی دے دی گئی، تاکہ حدود شرعیہ، شرعی حدوں کی حفاظت ہو سکے۔ ہاکذا قالو، یہ مسئلے کی وضاحت مکمل ہو گئی۔ آئندہ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی بالکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔